میری 70 سالہ حافظ قرآن ماں جو 5 وقت کی نمازی تھی، ابا کے فوت ہونے کے بعد 3 بار حاملہ ہو چکی تھی۔ میں ہر بار ماں کا ابارشن کروا لیتا۔ وہ آنکھوں سے اندھی تھی، انہیں کچھ نظر نہیں آتا تھا، مگر اب خاندان والے میری ماں کو بد کردار اور طوائف جیسے لقب دینے لگے۔ ماں کے ہاتھ میں ہر وقت تسبیح ہوتی، وہ اللہ کا ذکر کرتی رہتی۔ اس بار ماں حاملہ ہوئی تو ابارشن کے وقت ماں کی چیخیں سن کر میرا دل تڑپ اٹھا۔ میں نے پولیس میں جا کر رپورٹ کروا دی کہ ماں کا مجرم پکڑا جائے، مگر تفتیش کے بعد پولیس نے مجھے پکڑ کر جیل میں بند کر دیا۔ میرا تو کلیجہ منہ کو آ گیا جب پولیس نے بتایا میں نے ہی ماں کو حاملہ۔ میری حافظ قرآن ماں آج 70 سال کی ہو گئی تھی، انہیں آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا اور ابا کو فوت ہوئے کئی سال گزر گئے تھے۔ میری ماں ہمیشہ خاموش رہتی، وہ دوسروں کے سوالوں کے جواب دینے کی بجائے خاموش ہو جاتی۔ میں نے کئی بار چاہا اس خاموشی کو توڑوں، ان کی زندگی کے چھپے رازوں کو جانوں، مگر ہر بار وہ نیا بہانہ بنا کر مجھے چپ کروا دیتی۔ مگر پریشانی والی بات یہ تھی کہ میری ماں بیوہ ہر سال حاملہ ہو جاتی تھی۔ ہر سال بغیر کسی وجہ کے میری ماں کے پیٹ میں ایک ناجائز بچہ پلنے لگتا۔ میں ہر بار مجبور ہو کر ماں کا ابارشن کرواتا اور اس کی چیخیں سن کر میرا دل تڑپ جاتا۔ یہ سب کیسے ہو رہا تھا میں کچھ نہیں جانتا۔ ہر بار جب ماں کو ہسپتال لے جاتا ڈاکٹر مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے۔ ایک بار ایک بوڑھی نرس نے مجھے بلایا اور پوچھا بیٹا تمہاری ماں اس عمر میں کیسے حاملہ ہو جاتی ہے اور تم ابارشن کروانے آ جاتے ہو، آخر بات کیا ہے؟ میں نے نظریں چرا لی، میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا، میں خود یہی جاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک بار ایک ڈاکٹر نے ماں کا معائنہ کرنے کے بعد بولا اس 70 سالہ نابینا عورت کا ہر بار حاملہ ہونا اور ابارشن کروانا کوئی عام بات نہیں۔ میں نے ڈاکٹر کی طرف امید بھری نظر سے دیکھا، مگر جب اس نے ماں سے پوچھا یہ سب کیسے ہو رہا ہے تب وہ ہمیشہ کی طرح خاموش رہی، جیسے وہ خود بھی سچ سے لا علم ہو۔ ماں کی خاموشی میرے لیے ناقابل برداشت ہو چکی تھی۔ ہر سال ایک ہی کہانی دہرائی جاتی، ہر سال میں بے بسی کے عالم میں اسے ہسپتال لے جاتا اور ہر سال وہ مجھ سے نظریں چراتی رہتی۔ میں نے کئی بار اسے پوچھا، التجا کی، غصہ کیا، مگر اس کی خاموشی کبھی نہیں ٹوٹی۔ ماں خدا کے لیے مجھے بتاؤ کہ یہ سب کیا ہے؟ میں نے ایک دن چیخ کر کہا تھا۔ ماں کے لب ہلے مگر وہ کچھ نہ بولی۔ پھر اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے اور اس نے بس اتنا کہا بیٹا میں نہیں جانتی، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ جانتی ہے۔ یہ جملہ میرے دل میں کسی تیز دھار چاقو کی طرح پیوست ہو گیا تھا۔ اگر وہ واقعی بے خبر ہوتی تو کیا ہر بار میری ہر بات پر خاموش رہتی؟ کیا اس کے چہرے پر وہ خوف نہ ہوتا جو میں ہر بار دیکھتا تھا؟ کیا وہ بھی اسی خوف میں جی رہی تھی جس میں میں کئی سالوں سے جی رہا تھا؟ میں نہیں جانتا تھا کہ حقیقت کیا ہے، مگر میں یہ ضرور جانتا تھا کہ اب میں خاموش نہیں رہ سکتا تھا۔ اس بار میں اس کہانی کا انجام دیکھ کر ہی دم لوں گا، اس بار میں سچ جان کر ہی رہوں گا، چاہے اس کی کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے۔ ماں مجھے سچ بتاؤ، میں نے ایک دن سخت لہجے میں کہا۔ میرا صبر جواب دے چکا تھا، کئی سالوں سے میں یہی تماشا دیکھ رہا تھا اور اب مزید خاموش نہیں رہ سکتا تھا۔ ماں نے اپنے بے نور آنکھوں والے چہرے کو میری طرف موڑا اور ایک لمحے کے لیے خاموش رہی۔ اس کی خالی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو مجھے ہمیشہ پریشان کر دیتا تھا، جیسے وہ دیکھ تو نہیں سکتی تھی مگر پھر بھی سب کچھ جانتی تھی۔ پھر آہستہ سے بولی بیٹا میں نہیں جانتی یہ کیسے ممکن ہے۔ میں غصے میں چلایا کیا یہ معجزہ ہے؟ کیا کوئی جنات یہ سب کر رہے ہیں یا پھر؟ میں نے اپنی سانس کھینچی، یہ انسانوں کی حرکت ہے۔ ماں نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بس اپنی خاموشی میں ڈوبی رہی۔ یہ خاموشی مجھے مار رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا، اس بار میں اس معاملے کو چھوڑنے والا نہیں تھا۔ میں حقیقت جاننا چاہتا تھا اور اس کے لیے میں کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ اس رات میں جاگ رہا تھا، میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ میں ماں کے کمرے کے باہر بیٹھ کر پہرا دوں گا۔ یہ پہلی بار نہیں تھا کہ میں بے چین تھا، مگر آج میری بے چینی ایک خوف میں بدل چکی تھی۔ رات آدھی گزر چکی تھی اور سب کچھ بالکل خاموش تھا۔ پورے گھر میں سناٹا تھا، بس کہیں دور گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔
میں نے خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کی، مگر دل میں وہی سوال گردش کر رہا تھا، آخر میری ماں کے ساتھ یہ سب ہو کیسے رہا ہے؟ ماں کے کمرے کے اندر سے اس کی دھیمی سانسوں کی آواز آ رہی تھی۔ وہ سو رہی تھی یا شاید جاگ رہی تھی، میں یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور دروازے پر نظریں جما لی، مگر اچانک ٹھک سے میرے دل کی دھڑکن لمحہ بھر کے لیے رک گئی۔ مجھے لگا جیسے کسی نے دروازہ ہلایا ہو۔ میں نے فوراً اپنی سانس روکی۔ ٹھک ٹھک دروازے کی دوسری طرف کوئی تھا۔ میں نے جلدی سے موبائل کا ٹارچ جلایا، مگر سامنے کچھ بھی نہیں تھا۔ دروازہ ہلکا سا کھلا تھا، ہوا کا ہلکا سا جھونکا بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ تو پھر یہ آواز کہاں سے آئی؟ میرا دماغ الجھنے لگا۔ میں نے ہمت کر کے دروازہ کھولا اور اندر جھانکا۔ ماں اپنی جگہ پر ہی تھی، مگر اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ میں نے بے چینی سے قدم اندر رکھا۔ ماں، میں نے آہستہ سے پکارا۔ ماں نے میری طرف دیکھا اور ایک عجیب سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر پھیل گئی۔ بیٹا، سب ٹھیک ہے۔ میں نے جلدی سے کمرے میں نظریں دوڑائیں، مگر وہاں اور کوئی نہیں تھا، مگر میرے دل میں شک پیدا ہو چکا تھا۔ آخر یہ سب کیا تھا؟ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ شاید یہ میرا وہم تھا، مگر وہ آواز، وہ دستک، وہ دروازے کا خود بخود کھلنا۔ میں نے ماں کے قریب جا کر آہستہ سے پوچھا، ماں، کیا آپ نے کچھ سنا؟ ماں نے ہلکے سے سر ہلایا۔ نہیں بیٹا، میں تو سو رہی تھی، مگر اس کی آنکھیں بالکل کھلی ہوئی تھی۔ مگر ماں، آپ کی آنکھیں کھلی ہیں، آپ جاگ رہی تھی نا؟ ماں نے چند لمحے خاموشی اختیار کی، پھر بولی، کبھی کبھی نیند میں بھی آنکھیں کھلی رہتی ہیں بیٹا، تم جا کر سو جاؤ۔ یہ جواب مجھے مطمئن نہیں کر سکا۔ میں نے کمرے کا دروازہ آہستہ سے بند کر دیا اور دیوار کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا۔ اب میں اور زیادہ محتاط ہو چکا تھا۔ اگلی صبح میں نے تہیہ کر لیا کہ اب مزید خاموش نہیں رہ سکتا۔ میں نے ماں کو کسی بھی طرح سچ بولنے پر مجبور کرنا تھا۔ وہ کب تک خاموش رہتی، کب تک حقیقت کو چھپاتی؟ میں نے گہری سانس لی اور مضبوط لہجے میں کہا، ماں، اس بار ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں۔ ماں نے حیرانی سے میری طرف دیکھا، جیسے اس نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ اس کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ایک انجانا خوف بھی تھا۔ عمرہ؟ اس کی لرزتی ہوئی آواز نکلی۔ ہاں، میں چاہتا ہوں کہ ہم خانہ کعبہ جا کر دعا کریں۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، جیسے میں اسے موقع دے رہا تھا کہ وہ خود اپنی زبان سے سچ کہہ دے۔ ماں چند لمحے خاموش رہی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہاں ایک ایسا دکھ تھا جو شاید لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر اچانک اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ سانس روک کر بولی، بیٹا، کیا تو واقعی چاہتا ہے کہ میں وہاں جاؤں؟ ہاں، میں نے مضبوطی سے کہا۔ ماں کی آنکھوں میں کئی جذبات ایک ساتھ جاگ اٹھے۔ اس نے اپنے کپ کپاتے ہاتھ جوڑے، جیسے وہ کسی اندرونی کشمکش میں مبتلا ہو۔ بیٹا، میں نہیں جانتی کہ میں وہاں جا کر کیا مانگوں گی۔ میں نہیں جانتی کہ اگر میں خانہ کعبہ کے دروازے پر پہنچ گئی تو میرا دل کیا کرے گا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ ماں، جو بھی دل میں ہو وہ کہہ دینا، جو بھی بوجھ ہو وہ اللہ کے سپرد کر دینا، کیونکہ وہاں نہ کوئی جھوٹ چلتا ہے، نہ کوئی پردہ باقی رہتا ہے۔ ماں کے آنسو تیزی سے بہنے لگے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، جیسے وہ کسی اندیکھے وجود سے سوال کر رہی ہو، کیا اللہ میری دعائیں قبول کرے گا؟ اس نے آہستہ سے کہا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر مضبوط لہجے میں کہا، ماں، اللہ تو وہ ہے جو اندھیری رات میں ایک چونٹی کے دل کا بھی حال جانتا ہے۔ وہ تمہاری دعائیں کیوں نہیں سنے گا؟ ماں کا جسم ہلکی سی لرزش میں تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے دل کا بوجھ آنسو بن کر بہنے لگا ہو۔ اگر اللہ کے دروازے پر جا کر سچ نہ کہا پھر کہاں کہیں گے ماں؟ ماں نے لرزتے ہوئے میرے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام لیا اور پہلی بار ایسا لگا جیسے اس کے دل کی دیواریں ہلنے لگی ہوں۔ وہ سارا دن ماں گم سم رہی۔ وہ کسی سے بات نہیں کر رہی تھی، کچھ کھا بھی نہیں رہی تھی، بس کبھی دیوار کو گھورتی اور کبھی اپنے ہاتھوں کو دیکھتی، جیسے وہ کسی نظر نہ آنے والی زنجیر میں جکڑی ہوئی ہو۔ شام کو میں نے جب اسے کھانے کے لیے کہا تو اس نے بس سر ہلا دیا، مگر ہاتھ نہیں بڑھایا۔ میں جانتا تھا کہ وہ کسی بڑے فیصلے کی دہلیز پر کھڑی ہے اور یہ فیصلہ اتنا آسان نہیں تھا۔
رات کو جب میں اپنے کمرے میں جانے لگا تو میں نے ماں کو جائے نماز پر بیٹھے دیکھا۔ وہ مسلسل دعائیں کر رہی تھی، اس کا سر سجدے میں رکھا ہوا تھا اور اس کے جسم میں لرزش ہو رہی تھی۔ یا اللہ میری دعائیں قبول کر لے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ میں دروازے کے پاس کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں جانتا تھا کہ ماں کسی بہت بڑے امتحان میں تھی۔ آخر وہ کس چیز کی معافی مانگ رہی تھی؟ کیوں وہ اتنے سالوں سے خاموش رہی؟ کیا وہ واقعی کچھ نہیں جانتی تھی یا جان بوجھ کر سچ چھپا رہی تھی، یا پھر وہ خود کسی آزمائش کا شکار تھی؟ یہ سوال میرے ذہن میں گردش کر رہے تھے، مگر میرے پاس ان کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ جب تک ماں خود مجھے سچ نہ بتا دے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ ہم چند دنوں میں مکہ روانہ ہو گئے۔ میرا دل بے چین تھا، ایک ایسی بے چینی جو الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی، جیسے کسی انجانے خوف نے مجھے جکڑ رکھا ہو، جیسے کوئی راز میرے سامنے کھلنے والا ہو، بس ایک لمحہ باقی ہو۔ ہر قدم کے ساتھ میرے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے حقیقت مجھ سے زیادہ دور نہیں، بس ایک دھاگے سے بندھی ہوئی ہے جو کسی بھی پل کھل کر میرے سامنے آ جائے گی۔ جیسے ہی ہم خانہ کعبہ کے قریب پہنچے، میرے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہونے لگی۔ میں نے کئی بار سنا تھا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں دعائیں رد نہیں ہوتی، جہاں ہر گنہگار بھی مغفرت مانگ لے تو اللہ اس پر اپنی رحمت برسا دیتا ہے، مگر میرے دل میں جو بے چینی تھی وہ کسی اور ہی چیز کی خبر دے رہی تھی۔ ماں کے قدم جیسے ہی حرم کی زمین پر پڑے، میں نے محسوس کیا کہ اس کے جسم ایک لرزش دوڑ گئی، اس کے ہاتھ ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے، سانس تیز ہو رہی تھی۔ وہ جیسے ہی آگے بڑھی تو اس کے لرزتے ہاتھوں نے کعبہ کے دروازے کو چھوا اور یکدم اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، جیسے کسی بند دروازے کے پیچھے برسوں سے قید آنسو آج ایک ہی لمحے میں بہہ نکلے ہوں۔ میں نے حیرانی سے ماں کو دیکھا، ماں کیا ہوا؟ مگر ماں میری طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی، اس کی آنکھیں بند تھیں، وہ بس دیوار سے لگی لرز رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے، مگر کوئی لفظ نہیں نکل رہا تھا، جیسے اس کا دل کسی بہت بڑے بوجھ تلے دب گیا ہو، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو مگر زبان نے ساتھ چھوڑ دیا ہو۔ پھر اچانک وہ زمین پر گر گئی۔ میں نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے سنبھالنے کی کوشش کی، مگر اس سے پہلے ہی وہ سجدے میں جا چکی تھی۔ اس کے کندھے بری طرح لرز رہے تھے، اس کی ہچکیاں صاف سنائی دے رہی تھیں، اور پھر اس کی لرزتی ہوئی آواز فضا میں گونجی، یا اللہ میرا گناہ معاف کر دے۔ میرا پورا وجود جیسے ساکت ہو گیا۔ یہ وہ جملہ تھا جو میں نے پہلے کبھی ماں کے منہ سے نہیں سنا تھا۔ میری سانس اٹک گئی۔ ماں کیا گناہ؟ کون سا گناہ؟ میں نے جھنجھوڑ کر پوچھا، جیسے میرا صبر اب ختم ہو چکا تھا، مگر ماں مسلسل روتی رہی۔ اس کے آنسو زمین پر گر رہے تھے، مگر وہ کچھ بھی بولنے کے قابل نہیں تھی، جیسے اس کے الفاظ ختم ہو چکے ہوں، جیسے اس کی زبان کسی اندیکھے خوف کے آگے بے بس ہو چکی ہو۔ میرے پورے جسم میں جھرجھری دوڑ گئی۔ یا اللہ میری ماں کا مجرم پکڑا جائے۔ میں نے بھی بے اختیار اپنے ہاتھ اٹھا دیے۔ میری آواز کانپ رہی تھی، میرا دل دھڑک رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو بے اختیار بہہ رہے تھے۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے آج میری دعا رد نہیں ہوگی، جیسے آسمان سے کوئی فیصلہ ہونے والا ہے، جیسے اللہ ہمیں سچ تک پہنچانے والا ہے۔ ہم جب واپس گھر پہنچے تو میں نے پہلے ہی نظر میں کچھ عجیب محسوس کیا۔ فضا میں ایک بوجھل سی سنجیدگی تھی، جیسے ہوا بھی تھم گئی ہو۔ گھر کے باہر لوگوں کا ہجوم لگا ہوا تھا، جو غیر معمولی طور پر خاموش کھڑا تھا، مگر ان کی نظریں چیخ رہی تھیں۔ میں نے ان کے چہروں پر کچھ ایسا دیکھا جو مجھے پریشان کر گیا، حیرت، غصہ اور ایک عجیب سی نفرت۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب لوگ یہاں کیوں جمع ہیں۔ جیسے ہی میں نے گاڑی روکی اور باہر قدم رکھا، ان کی نظریں ایک دم مجھ پر جم گئیں۔ ایسا لگا جیسے میں کسی دوسرے ہی جہان میں آ گیا ہوں، جیسے میں وہ شخص نہیں ہوں جسے یہ لوگ کل تک جانتے تھے۔ میں نے بے چینی سے ماں کے کان میں سرگوشی کی، یہ سب یہاں کیوں جمع ہیں؟ ماں نے کوئی جواب نہیں دیا،
مگر اس کے ہاتھوں کی گرفت میرے بازو پر مضبوط ہو گئی۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، وہاں خوف کے آثار تھے، جیسے اسے پہلے سے معلوم تھا کہ آج کچھ ہونے والا ہے۔ وہ دیکھو، کسی نے زور سے کہا اور سب کی نظریں ماں کی طرف مڑ گئیں۔ یہ وہی عورت ہے جس کے ساتھ ظلم ہوتا رہا۔ میرے اندر کچھ ٹوٹنے لگا۔ میں نے چونک کر لوگوں کی طرف دیکھا۔ تم لوگ کیا کہہ رہے ہو؟ میری آواز خود مجھے اجنبی محسوس ہو رہی تھی۔ کوئی ایک آدمی بولا، ہم جانتے ہیں کہ تم ہر سال اپنی ماں کا ابورشن کرواتے تھے۔ میری سانس جیسے رک گئی۔ میں نے بے یقینی سے ان چہروں کو دیکھا جو کل تک میرے ہمسائے تھے، میرے جاننے والے تھے، مگر آج ان کے تاثرات میں شک اور نفرت تھی۔ یہ جھوٹ ہے، میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، جیسے خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ نہیں، یہ سچ ہے، ایک عورت نے چیخ کر کہا۔ اس کی آواز میں وہ یقین تھا جو میرے اندر بھی نہیں تھا۔ ہم نے سب کچھ دیکھ لیا ہے، وہ عورت بولتی جا رہی تھی۔ یہ ظلم چھپ نہیں سکتا، ہم نے خود دیکھا ہے۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکلنے لگی۔ پولیس کو بلا لیا گیا ہے۔ یہ آخری جملہ میرے کانوں میں جیسے بجلی بن کر گرا، ایک ایسی بجلی جو میرے اندر ہر یقین، ہر امید اور ہر سوال کو جلا کر راکھ کر رہی تھی۔ میرے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی، جیسے کسی نے سینے میں ایک بھاری پتھر رکھ دیا ہو۔ پولیس کو بلا لیا گیا ہے، الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے، بار بار مسلسل، جیسے کوئی اذیت ناک باز گشت۔ میں نے ارد گرد دیکھا، ہر چہرہ میرے خلاف تھا، ہر آنکھ مجھ پر الزام لگا رہی تھی، ہر ہونٹ میرے بارے میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ میری نظریں ماں کی طرف مڑی، ماں جو ہمیشہ میری محافظ تھی، میری دعاؤں کا مرکز تھی، میرا سب کچھ تھی، وہ آج بھی خاموش کھڑی تھی۔ یہ خاموشی مجھے مار رہی تھی، یہ خاموشی سب سے بڑی گواہی تھی۔ اسی لمحے پولیس کی گاڑی آ کر رکی اور 2 اہلکار تیزی سے باہر نکلے۔ ان کے بوٹوں کی آواز جیسے میرے وجود میں بجلی بن کر دوڑ گئی۔ لوگوں کا ہجوم خاموش ہو گیا، مگر ان کی نظریں مزید سنگین ہو چکی تھیں۔ ایک پولیس والے نے سخت نظروں سے مجھے گھورا، پھر آگے بڑھ کر زوردار لہجے میں کہا، ہمیں تمہیں گرفتار کرنا ہے۔ میری سانسیں رک گئیں۔ کیا؟ میں سکتے میں آ گیا۔ مجھے لگا شاید میں نے غلط سنا ہو، شاید یہ سب کوئی غلط فہمی ہے، مگر نہیں، وہ مجھ سے ہی مخاطب تھا۔ مجھے کیوں؟ میں نے کچھ نہیں کیا۔ میری آواز کپ کپانے لگی، مگر پولیس والے کے چہرے پر کوئی نرمی نہیں تھی۔ تمہاری ماں ہر سال حاملہ ہوتی تھی اور تمہیں اس کا ابورشن کرواتے تھے۔ میری دنیا جیسے تھم گئی۔ یہ کیا الزام تھا؟ یہ کیسا دعویٰ تھا؟ یہ کون سا سچ تھا جس سے میں خود بھی بے خبر تھا؟ مجھے لگا جیسے زمین میرے پیروں تلے سے نکل رہی ہے، جیسے میں کسی گہرے اندھیرے میں ڈوبنے لگا ہوں۔ یہ جھوٹ ہے، میں نے زور سے کہا، مگر میری اپنی ہی آواز کمزور لگ رہی تھی۔ میرے ارد گرد کھڑے لوگ سرگوشیاں کرنے لگے، کچھ کے چہرے تنزیہ تھے، کچھ کے حقارت بھرے، کچھ آنکھیں بس مجھے مجرم سمجھ کر گھور رہی تھیں۔ یہ سب غلط ہے، میں نے ایک بار پھر کہا، اس بار زیادہ زور سے، جیسے اپنی صفائی میں چیخ کر کچھ ثابت کر سکوں۔ پولیس والے نے میری طرف قدم بڑھایا۔ اگر یہ غلط ہے تو تمہاری ماں خاموش کیوں ہے؟ یہ جملہ میرے سینے میں کسی خنجر کی طرح اتر گیا۔ میں نے فوراً ماں کی طرف دیکھا، وہ پھر بھی خاموش تھی۔ یہ خاموشی مجھے تباہ کر رہی تھی۔ مجھے لگا جیسے میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی ہو۔ یہ جھوٹ ہے، میں اپنی ماں کو بچانے کی کوشش کرتا تھا۔ میں چلایا۔ پولیس آفیسر نے میری طرف ہتھ کڑی بڑھائی۔ تمہیں عدالت میں سب ثابت کرنا ہوگا، تم ہمارے ساتھ چلو۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے، اس کا چہرہ غم اور بے بسی کی ایک داستان سنا رہا تھا، مگر اس کے لب اب بھی بند تھے، جیسے وہ بولنا چاہتی ہو مگر کوئی طاقت اسے روک رہی ہو، جیسے وہ کسی ایسے بوجھ تلے دبی ہو جس کا وزن لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ماں کچھ کہو، میں نے بے یقینی اور بے بسی سے پکارا، جیسے میرا وجود بکھرنے کے قریب ہو۔ ماں نے میری طرف دیکھا، آنسوؤں سے بھیگی آنکھوں میں ایک ایسا درد تھا جو لفظوں سے ماورا تھا، مگر وہ اب بھی خاموش تھی۔ میرے اندر ایک طوفان برپا ہو گیا۔ میں نے بے یقینی سے آگے بڑھ کر کہا، ماں بس ایک لفظ کہہ دو کہ میں بے قصور ہوں، مگر وہ کچھ نہ بولی۔ یہ خاموشی، یہ قاتل خاموشی
یہ خاموشی ہی سب سے بڑی گواہی تھی۔ پولیس اہلکاروں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا جیسے وہ میرے سوال کا جواب میری ماں کی زبان سے نکلتے الفاظ میں ڈھونڈ رہے ہوں، مگر جب ماں کی زبان سے کوئی لفظ نہ نکلا تو ایک اہلکار نے آگے بڑھ کر سرد لہجے میں کہا، یہ خاموشی تمہارے خلاف ہے، اور اگلے لمحے مجھے ہتھکڑی لگا دی گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ کیا واقعی میں مجرم تھا یا پھر میں کسی ایسی آزمائش میں تھا جس کا انجام مجھے بھی معلوم نہ تھا؟ ہجوم کی سرگوشیاں، پولیس کی سخت نظریں، ہتھکڑی کی ٹھنڈک اور ماں کی خاموش آنکھیں، یہ سب میرے خلاف تھا یا میرے حق میں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مجھے پولیس کی گاڑی میں ڈال دیا گیا تھا، میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں اور میرے کانوں میں ہجوم کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ ہر کوئی مجھے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے میں کوئی قاتل ہوں، جیسے میں ہی وہ درندہ ہوں جو اپنی ہی ماں پر ظلم کرتا تھا۔ ماں میرے سامنے کھڑی تھی مگر وہ اب بھی خاموش تھی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ماں کچھ تو کہو، میں نے چیخ کر کہا، لیکن اس کی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کے علاوہ کوئی جواب نہیں آیا۔ پولیس اسٹیشن پہنچتے ہی مجھ سے سختی سے تشویش شروع کر دی گئی۔ تم ہر سال اپنی ماں کا ابورشن کرواتے تھے؟ پولیس افسر نے سخت لہجے میں پوچھا۔ نہیں، میں ایسا کیوں کروں گا؟ میں نے غصے سے جواب دیا۔ ہم نے محلے کے لوگوں سے بات کی ہے، ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے کہ تمہاری ماں ہر سال اچانک حاملہ ہو جاتی تھی اور تم اسے زبردستی ہسپتال لے کر حمل گرا دیتے تھے۔ یہ سب جھوٹ ہے۔ میں نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ اگر جھوٹ ہے تو تمہاری ماں نے خود خاموشی کیوں اختیار کر رکھی ہے؟ پولیس افسر نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ میں خاموش ہو گیا۔ میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ چند گھنٹے بعد مجھے حوالات میں بند کر دیا گیا۔ تنگ و تاریک کوٹھڑی، سیمنٹ کی ٹھنڈی دیواریں اور سلاخوں کے پار اجنبی چہرے، سب کچھ میرے لیے غیر حقیقی محسوس ہو رہا تھا، جیسے میں کسی برے خواب میں قید ہو چکا ہوں جہاں حقیقت اور دھوکہ ایک دوسرے میں گڈمڈ ہو چکے ہوں۔ میں دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، آنکھیں بند کر لی اور ایک گہری سانس لی۔ یا اللہ، میں نے کچھ نہیں کیا۔ میں نے ہمیشہ اپنی ماں کی حفاظت کی۔ میرے ہونٹ بے آواز ہل رہے تھے مگر دل کی چیخیں بہت بلند تھیں۔ میں نے ہمیشہ اپنی ماں کا خیال رکھا تھا۔ ہر لمحہ، ہر حال میں میں نے اپنے کندھوں پر اس کی دیکھ بھال کی ذمہ داری اٹھائی تھی، مگر آج میں ایک مجرم کی طرح قید تھا۔ میری آنکھیں بند تھیں مگر دماغ میں ایک طوفان برپا تھا۔ وہ سارے لمحے جب میں نے ماں کے ساتھ وقت گزارا، جب میں نے اس کی حفاظت کے لیے سب کچھ کیا، جب میں نے ہر سال اس کا علاج کروایا، سب کچھ نظروں کے سامنے کسی فلم کی طرح چلنے لگا۔ اگر میں نے ہمیشہ ماں کی حفاظت کی تو پھر آج میں اس کے سب سے بڑے مجرم کے طور پر کیوں کھڑا تھا؟ میری مٹھیاں بھینچ گئیں، پیشانی پر پسینہ آ گیا اور دل میں ایک ہی سوال دہکتے انگارے کی طرح جلنے لگا، آخر میری ماں خاموش کیوں ہے؟ یہ سوال میری روح تک کو جھنجھوڑ رہا تھا۔ اگر میں بے قصور تھا تو ماں نے میرے حق میں گواہی کیوں نہ دی؟ اگر میں قصوروار تھا تو وہ میرے خلاف کیوں نہ بولی؟ کیا وہ کسی خوف میں تھی؟ کیا وہ کسی راز کو چھپا رہی تھی؟ یا پھر کیا وہ خود کسی آزمائش میں تھی؟ میں نے دیوار سے سر ٹکا دیا اور آنکھیں بند کر لی، مگر اس اندھیرے میں بھی صرف ایک ہی سوال گونج رہا تھا، ماں تم خاموش کیوں ہو؟ اگلے دن مجھے عدالت میں پیش کیا گیا۔ ہجوم وہاں پہلے سے موجود تھا اور جیسے ہی مجھے کمرہ عدالت میں لایا گیا، لوگ سرگوشیاں کرنے لگے۔ یہ وہی شخص ہے جو اپنی ماں پر ظلم کرتا تھا۔ اتنے سالوں سے یہ سب کچھ ہو رہا تھا مگر کسی نے نہیں روکا۔ یہ خود کو معصوم کہہ رہا ہے مگر اس کی ماں نے ابھی تک اس کی حمایت میں ایک لفظ تک نہیں بولا۔ یہ سن کر میں نے بے اختیار ماں کی طرف دیکھا جو عدالت میں میرے سامنے کھڑی تھی۔ ماں سچ بتاؤ، میں نے بے چینی سے کہا، کیا میں تمہارا مجرم ہوں؟ ماں نے سر جھکا لیا، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ تو کیا واقعی میری ماں بھی یہی سمجھتی ہے کہ میں مجرم ہوں؟ جج نے ماں کی طرف دیکھا، اس کی نظریں سوالیہ تھیں، جیسے وہ فیصلہ کرنے سے پہلے حقیقت جاننا چاہتا ہو۔ کیا یہ سچ ہے؟ کیا ہر سال تمہارا حمل ضائع ہوتا تھا؟ ماں کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا مگر اس کی آنکھوں میں وہی گہرا درد تھا جو میں ہمیشہ دیکھتا آیا تھا۔
اس نے آہستہ سے سر ہلا دیا، جیسے اعتراف کرتے ہوئے بھی کسی اندیکھے خوف میں مبتلا ہو۔ عدالت میں سرگوشیاں ہونے لگی۔ جج نے اپنی کرسی کی پشت سے ٹیک ہٹائی اور سیدھا ہو کر بولا، اور یہ کہ تمہارا بیٹا زبردستی تمہیں ہسپتال لے جا کر ابورشن کرواتا تھا۔ ماں کی پلکیں لرزیں مگر اس کے ہونٹوں سے کوئی لفظ نہ نکلا۔ عدالت میں خاموشی چھا گئی۔ سب اس ایک لمحے کا انتظار کر رہے تھے جب ماں بولے گی، جب سچ زبان سے نکلے گا، مگر وہ خاموش رہی۔ جج نے بھویں سکیڑ لی اور اس بار سخت لہجے میں کہا، بولیں۔ ماں کے ہونٹ ہلکے سے کپ کپ آئے، جیسے وہ کچھ کہنے کے لیے بے قرار ہو، جیسے کوئی چیز اس کے اندر ٹوٹ رہی ہو، اور پھر وہ بولی، مگر اس کی آواز سرگوشی سے بھی کمزور تھی، مجھے نہیں معلوم۔ پورا حال ساکت ہو گیا۔ مجھے نہیں معلوم۔ یہ کیا جواب تھا؟ یہ اعتراف تھا یا انکار؟ سچ تھا یا خوف؟ میں سکتے میں کھڑا رہ گیا۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کے آنسو زمین پر گر رہے تھے، مگر الفاظ کا قطرہ بھی اس کی زبان سے نہ ٹپکا۔ یہ کیا جواب ہے؟ جج نے الجھ کر کہا۔ عدالت میں موجود لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، جیسے ماں کے اس جواب نے معاملہ اور پر اسرار بنا دیا ہو۔ ماں، میں نے درد بھری آواز میں کہا، کیا تمہیں واقعی کچھ معلوم نہیں یا تم کچھ چھپا رہی ہو؟ ماں نے میری طرف نہیں دیکھا۔ اس کی خاموشی گہری تھی، ایسی خاموشی جو چیخوں سے بھی زیادہ خوفناک لگ رہی تھی۔ جج نے سنجیدگی سے فیصلہ سنایا کہ اس کی مزید تحقیقات کی جائیں گی۔ جب تک تحقیقات مکمل نہیں ہو جاتی ملزم کو جیل بھیج دیا جائے گا۔ مجھے ہتھکڑیاں لگا کر واپس لے جایا جا رہا تھا۔ میری آنکھیں مسلسل ماں پر جمی تھیں، جیسے میں اس کی نظروں میں وہی محبت، وہی یقین، وہی امید ڈھونڈ رہا تھا جو ہمیشہ مجھے سہارا دیتی تھی۔ مگر ماں نے نظریں جھکا رکھی تھی۔ وہ خاموش کھڑی تھی، جیسے وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ اسے کیا کرنا ہے۔ میرے دل میں ایک آخری امید کی کرن باقی تھی۔ میں نے بے قراری سے ایک آخری بار التجا کی، ماں، اگر میں بے گناہ ہوں تو مجھے بچاؤ۔ ماں نے میری طرف دیکھا، آنکھیں آنسوں سے لبریز تھیں، مگر پھر بھی اس کے ہونٹ بند رہے۔ ماں نے خاموشی اختیار کر لی۔ یہ خاموشی مجھے جیتا جاگتا مار رہی تھی۔ مجھے جیل کی کال کوٹڑی میں ڈال دیا گیا تھا، لوہے کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھا۔ میں بس ماں کی خاموشی کو یاد کر رہا تھا، اس کی وہ جھکی ہوئی نظریں، وہ لرزتے ہوئے ہونٹ، وہ آنکھوں میں تیرتے آنسو۔ آخر وہ کچھ بول کیوں نہیں رہی تھی؟ پولیس کی تفتیش شروع ہو چکی تھی۔ ہر طرف سے الزامات میرے خلاف لگ رہے تھے۔ یہ لڑکا اپنی ہی ماں پر ظلم کرتا تھا۔ ہم نے ہر سال اس کے گھر کے باہر عجیب حرکتیں دیکھی ہیں۔ یہی اپنی ماں کو مجبور کر کے اس کا ابورشن کرواتا تھا۔ یہ سب الزامات میرے خلاف جا رہے تھے، مگر میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا کہ میں بے گناہ ہوں۔ اگلی صبح جیل کا دروازہ کھلا اور پولیس افسر نے اندر جھانکا۔ آج تمہارے کیس کی مزید تفتیش ہوگی۔ اگر تم بے گناہ ہو تو ثبوت پیش کرو۔ مگر میرے پاس کیا ثبوت ہے؟ میں نے تلخی سے کہا، تمہاری ماں تمہارا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اگر وہ تمہارے حق میں گواہی دے دے تو تم آزاد ہو سکتے ہو۔ ماں، وہی ماں جس کی میں نے ہمیشہ حفاظت کی، وہی آج میرے حق میں کیوں نہیں بول رہی؟ عدالت میں پیشی ہوئی۔ ماں کو ایک بار پھر گواہی کے لیے بلایا گیا۔ کیا تمہارا بیٹا تم پر ظلم کرتا تھا؟ جج نے پوچھا۔ ماں خاموش رہی۔ کیا وہ تمہیں زبردستی ابورشن کے لیے لے جاتا تھا؟ ماں نے سر جھکا لیا۔ جواب دو، جج نے سختی سے کہا۔ ماں کے ہونٹ کانپے، جیسے وہ کچھ کہنا چاہ رہی ہو مگر کوئی طاقت اسے روک رہی ہو۔ ماں، خدا کے لیے کچھ کہو۔ میں چیخا۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر وہ بولی، مجھے کچھ یاد نہیں۔ عدالت میں سرگوشیاں ہونے لگیں۔ کیا مطلب؟ جج نے حیرانی سے پوچھا۔ مجھے کچھ یاد نہیں، ماں نے کمزور آواز میں دہرایا۔ یہ لفظ سن کر میں نے بے یقینی سے ماں کو دیکھا۔ کیا واقعی اسے کچھ یاد نہیں یا وہ جان بوجھ کر جھوٹ بول رہی ہے؟ عدالت نے تحقیقات مزید جاری رکھنے کا فیصلہ کیا، مگر سب کے دل میں ایک ہی سوال تھا، اگر ماں واقعی مظلوم تھی تو وہ اپنے بیٹے کے خلاف گواہی کیوں نہیں دے رہی؟ اور اگر بیٹا بے قصور تھا تو ماں اس کے حق میں کیوں نہیں بول رہی؟ یہ سوال میرے ذہن میں بھی مسلسل گونج رہا تھا۔
مجھے دوبارہ جیل واپس بھیج دیا گیا۔ اس رات میں اپنی کوٹری میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ماں کو کس بات کا خوف تھا؟ پھر ایک دم مجھے احساس ہوا اگر ماں کچھ چھپا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں کسی کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن کس کو؟ میرے ذہن میں شک کا ایک بیج بویا جا چکا تھا اور میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ اس راز کو کھول کر رہوں گا۔ رات کے سائے پھیل رہے تھے اور جیل کی دیواروں پر خاموشی کا راج تھا۔ میں سلاخوں کے پیچھے بیٹھا ہر گزرتے لمحے کے ساتھ گہری سوچ میں ڈوبا جا رہا تھا۔ اگر میں بے قصور ہوں تو ماں نے میرے حق میں گواہی کیوں نہیں دی؟ اگر میں قصوروار ہوں تو ماں نے میرے خلاف کیوں نہیں بولا؟ یہ سوال میرے دماغ کو جکڑ رہے تھے مگر جواب کہیں نہیں تھا۔ اچانک جیل کا دروازہ کھلا اور ایک سپاہی اندر آیا۔ کوئی تم سے ملنے آیا ہے؟ میں نے چونک کر سر اٹھایا۔ سامنے ماں کھڑی تھی۔ ماں، وہی ماں جس نے عدالت میں میری بے گناہی کی گواہی نہیں دی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، چہرہ تھکن اور غم میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے تلخی سے کہا، اب کیوں آئی ہو؟ ماں نے نم آنکھوں سے میری طرف دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، بیٹا میں مجرم کو بے نقاب کرنے آئی ہوں۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ماں نے آہستہ سے کہا، میں جانتی ہوں کہ کون ہے جو ہر سال میرے ساتھ ظلم کرتا ہے، پولیس افسر جو تمہاری تفتیش کر رہا تھا۔ وہ بھی حیرت سے ماں کو دیکھنے لگا۔ کیا واقعی آپ کو معلوم ہے کہ یہ سب کون کر رہا تھا؟ ماں نے مضبوط لہجے میں کہا، ہاں میں جانتی ہوں۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ماں نے آہستہ سے اپنی کمزور انگلی اٹھائی اور سامنے کھڑے پولیس آفیسر کی طرف اشارہ کیا۔ یہی شخص میرا مجرم ہے۔ پورے کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ کیا؟ میں سکتے میں رہ گیا۔ پولیس افسر ہکا بکا رہ گیا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ بوڑھی عورت، اس نے غصے سے کہا، مگر ماں کی آنکھوں میں اب خوف نہیں تھا بلکہ ایک عزم تھا۔ یہی شخص سالوں سے میرے ساتھ ظلم کر رہا تھا، ہر سال رات کے اندھیرے میں آتا اور مجھے اپنی درندگی کا نشانہ بناتا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ جھوٹ ہے، پولیس افسر دھاڑا۔ نہیں، ماں چلائی، یہ سچ ہے۔ ہر سال جب میں حاملہ ہو جاتی، میرا بیٹا مجھے اسپتال لے جا کر ابورشن کرواتا، کیونکہ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کی ماں کے ساتھ یہ ظلم کون کر رہا تھا۔ میرے دل میں جیسے خنجر پیوست ہو گیا۔ ماں کی خاموشی، اس کا دکھ، اس کی خاموش آنکھیں، سب کچھ ایک لمحے میں واضح ہو گیا تھا۔ جیسے ہی ماں نے حقیقت بیان کی، جیل کے سپاہیوں نے فوراً اس پولیس افسر کو پکڑ لیا۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے، یہ سب ایک سازش ہے، پولیس افسر چیخا، مگر ماں نے مضبوط لہجے میں کہا، میں کئی سال خاموش رہی، میں نے کبھی اللہ کی رحمت سے امید نہیں چھوڑی۔ میں جانتی تھی کہ ایک دن سچ ضرور سامنے آئے گا۔ ماں، تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے بے یقینی سے پوچھا۔ ماں نے میری طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، میں خوف زدہ تھی، میں ڈری ہوئی تھی کہ اگر میں سچ بولوں گی تو وہ مجھے مار دے گا، مگر جب میں نے خانہ کعبہ میں دعا کی تو اللہ نے میری بینائی لوٹا دی اور میری ہمت بھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میری ماں جو اتنے سال خاموش رہی، آج بول پڑی تھی۔ پولیس نے اس ظالم افسر کو گرفتار کر لیا، تمہیں تمہارے کیے کی سزا ضرور ملے گی، ایک سینئر افسر نے کہا۔ یہ سب جھوٹ ہے، وہ چیخا، یہ سب میرے خلاف سازش ہے، مگر اس بار اس کی آواز میں بے بسی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی کہانی ختم ہو چکی ہے۔ مجھے جیل سے رہا کر دیا گیا۔ جیسے ہی میں باہر نکلا، ماں نے مجھے گلے لگا لیا۔ بیٹا، میں جانتی تھی کہ اللہ ہمیں سچ تک لے کر آئے گا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ پولیس کی گاڑی میں بیٹھا وہ مجرم جو اب تک خود کو قانون سے بالا تر سمجھتا تھا، سر جھکائے خاموش بیٹھا تھا، ہجوم اسے نفرت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ لوگ چیخ رہے تھے، بد دعائیں دے رہے تھے، مگر وہ جیسے گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ میرے اندر غصے کی ایک لہر دوڑ اٹھی۔ میں اس کے قریب گیا اور دانت پیستے ہوئے کہا، تو نے میری ماں کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اس نے آہستہ سے سر اٹھایا اور پھر ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، یہ سب بدلہ تھا۔ بدلہ؟ میں حیران رہ گیا۔ ہاں، وہ زہریلے انداز میں ہنسا، یہ سب میں نے صرف اس لیے کیا تاکہ تمہیں تکلیف پہنچا سکوں۔ میری مٹھیاں بھیج گئیں، مگر میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ تو نے کچھ نہیں کیا تھا، مگر تمہارے باپ نے، اس نے غصے سے کہا۔ میرے باپ نے؟ میں چونک گیا۔
ہاں تمہارے باپ کی گواہی کی وجہ سے میرے والد کو نوکری سے نکال دیا گیا تھا۔ وہ چیخا اور جب میرے والد کو نوکری سے نکالا گیا تو ہم برباد ہو گئے۔ میرا باپ پاگل ہو گیا اور خودکشی کر لی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، مگر اس میں میری ماں کا کیا قصور تھا؟ میں نے غصے سے پوچھا، کیونکہ تمہارے باپ کے مرنے کے بعد وہ اس گھر میں رہتی تھی۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں تمہارے باپ کی اولاد کو تکلیف دوں گا۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ تو نے ایک معصوم نابینا عورت کو اپنی نفرت کا نشانہ بنایا۔ تو نے میرے باپ کے بدلے میری ماں پر ظلم کیا۔ میں غصے سے چیخا، ہاں اس نے کہہ کر لگایا، اور میں ہر سال یہی کرتا رہا اور تم کچھ نہیں کر سکے۔ میری مٹھیاں کانپنے لگیں۔ میں اس پر ٹوٹ پڑنا چاہتا تھا، مگر پولیس والوں نے مجھے پیچھے ہٹا دیا۔ بس بہت ہو گیا، ایک افسر نے کہا، یہ مجرم اب اپنی سزا سے نہیں بچ سکتا۔ میں نے غصے سے کہا، مجھے اس پر رحم نہیں آتا، مگر میں اللہ کے انصاف پر یقین رکھتا ہوں۔ میری ماں نے میرا ہاتھ تھام لیا اور آہستہ سے کہا، بیٹا ظلم کا بدلہ ظلم نہیں ہوتا، اللہ نے ہمیں حق پر ثابت کر دیا ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل میں کہا، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں سچائی دکھائی۔ پولیس کی گاڑی جیسے ہی تھانے کے دروازے کے قریب پہنچی، باہر ہجوم پہلے سے زیادہ بڑھ چکا تھا۔ ہر کسی کے چہرے پر حیرت، غصہ اور بے یقینی کے آثار تھے۔ سب یہی جاننا چاہتے تھے کہ ایک پولیس افسر جو دوسروں کو انصاف دلاتا تھا، خود کیسے سب سے بڑا مجرم بن گیا۔ میری ماں خاموش کھڑی تھی، اس کی بینائی واپس آ چکی تھی، مگر آنکھوں میں اب بھی ایک بوجھ تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ اندر سے ٹوٹ چکی ہے، مگر اس کی ہمت نے ہمیں آج سچ تک پہنچا دیا تھا۔ مجرم کو جیسے ہی حوالات میں ڈالا گیا، وہ آخر تک ہنستا رہا، جیسے اسے اپنی سزا کا کوئی خوف نہ ہو۔ مجھے معلوم تھا کہ ایک دن یہ سب سامنے آ جائے گا۔ وہ بولا، پھر بھی تو نے ظلم جاری رکھا۔ میں نے حیرت اور غصے سے پوچھا، کیونکہ مجھے تمہارے چہرے پر وہی تکلیف دیکھنی تھی جو میں نے اپنے والد کے چہرے پر دیکھی تھی۔ اس نے سر جھٹکتے ہوئے کہا، یہ سب میرے لیے ایک کھیل تھا۔ میں ہر سال تمہیں بے بسی میں دیکھ کر خوش ہوتا تھا۔ ماں نے آہستہ سے کہا، یہ کھیل نہیں تھا، یہ ایک ظلم تھا، اور ظلم کی عمر لمبی نہیں ہوتی۔ چند دنوں بعد اس مقدمے کی سماعت عدالت میں شروع ہوئی۔ مجرم کے خلاف ایسے ثبوت تھے جنہیں جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ عدالت میں جیسے ہی میری ماں نے اپنی گواہی دی، ہر کوئی ساکت ہو گیا۔ جج نے حیرت سے پوچھا، آپ نے سب کے باوجود اتنے سال خاموشی کیوں اختیار کیے رکھی؟ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ سچ کو وقت پر کھلنا چاہیے، جب اللہ چاہے۔ جج نے سر ہلایا اور فیصلہ سنایا، یہ عدالت ملزم کو عمر قید کی سزا سناتی ہے۔ عدالت کے در و دیوار میں خاموشی چھا گئی۔ مجرم کے چہرے پر آخر تک وہی زہریلی مسکراہٹ تھی، جیسے اسے کسی چیز کی پرواہ نہ ہو۔ آخر کار تمہیں انصاف مل گیا، وہ طنزیہ ہنسا۔ ہمیں انصاف نہیں ملا، ہمیں بس آزمائش سے نجات ملی ہے، میں نے سکون سے جواب دیا۔ عدالت کے باہر میں نے ماں کا ہاتھ تھاما۔ بیٹا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ دن دیکھنے کو ملے گا۔ ماں نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں نے بھی نہیں، مگر میں جانتا تھا کہ اللہ کا انصاف کبھی غلط نہیں ہوتا۔ ہوا میں ایک عجیب سی ٹھنڈک تھی، جیسے اللہ کا سکون ہمیں چھو کر گزر رہا ہو۔ عدالت کا فیصلہ سنایا جا چکا تھا، مجرم کو عمر قید کی سزا دی جا چکی تھی، لیکن جیسے ہی پولیس والے اسے ہتھکڑیاں لگا کر لے جانے لگے، اس کے ہونٹوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ یہ سب ختم ہو گیا؟ اس نے سرگوشی میں کہا۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا، مگر وہ بدستور ہنستا رہا۔ میں تو ختم ہو جاؤں گا، مگر تمہاری آزمائش ابھی باقی ہے۔ میرا دل زور سے دھڑکا، اب بھی تمہارے دل میں نفرت باقی ہے۔ یہ نفرت نہیں، بدلہ ہے۔ میں نے اپنی ساری زندگی انتقام میں گزاری ہے، اور یہ سوچنا کہ تم پرسکون زندگی گزارو گے مجھے خوشی نہیں دیتا۔ پولیس والے اسے گھسیٹ کر لے جانے لگے، مگر اس کے آخری الفاظ میرے دل و دماغ میں گونج رہے تھے۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں جیل میں بیٹھ کر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا رہوں گا؟ مجھے باہر نکالنے والے بہت لوگ ہیں۔ اس رات میری نیند اچانک ٹوٹ گئی۔ میرا دل کسی اندھیرے خطرے کو محسوس کر رہا تھا۔ میں نے جیسے ہی ماں کے کمرے میں جھانکا، وہ جائے نماز پر بیٹھی دعا کر رہی تھی۔ ماں، سب ختم ہو گیا ہے نا؟
میں نے آہستہ سے پوچھا۔ ماں نے میری طرف دیکھا اور مسکرا دی۔ بیٹا، آزمائش ختم نہیں ہوتی، وہ بس بدل جاتی ہے۔ چند دن بعد اچانک ہمیں ایک اطلاع ملی، وہ مجرم جیل سے فرار ہو چکا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے کسی نے زمین میرے پیروں تلے سے کھینچ لی ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے حیرت اور غصے سے کہا۔ کسی نے جیل کے اندر سے اس کی مدد کی ہے، پولیس اس پر تحقیقات کر رہی ہے، مگر میں جانتا تھا کہ وہ کہاں آئے گا، وہ ہم سے بدلہ لینے ضرور آئے گا۔ اس رات میں نے ماں سے کہا ہمیں یہاں سے کہیں اور چلے جانا چاہیے، مگر ماں مسکرا کر بولی، بیٹا، جو آزمائش اللہ کی طرف سے ہو اس سے بھاگا نہیں جا سکتا۔ لیکن ماں، میں نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، مگر وہ میرا ہاتھ تھام کر بولی، بس صبر رکھو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس رات اچانک دروازے پر کسی نے زور زور سے دستک دی۔ میرا دل زور سے دھڑکا، کیا وہ واپس آ گیا تھا؟ دروازے پر ہونے والی زوردار دستک نے میرے جسم میں خوف کی لہر دوڑا دی۔ ماں چپ چاپ بیٹھی تھی، جیسے اسے پہلے سے معلوم ہو کہ یہ سب ہونا تھا۔ بیٹا، دروازہ کھولو، ماں نے آہستہ سے کہا۔ ماں، یہ خطرناک ہو سکتا ہے، وہ شخص جیل سے فرار ہو چکا ہے اور ہم سے بدلہ لینے ضرور آئے گا۔ میں نے سرگوشی میں کہا، اگر وہ واقع آیا ہے تو اس کا سامنا کرنا ہی بہتر ہے۔ ماں نے پرسکون لہجے میں کہا۔ میں نے ہمت کر کے دروازہ کھولا۔ سامنے پولیس کے 3 افسر کھڑے تھے، ان کے چہرے پر تناؤ کے آثار تھے۔ آپ دونوں ٹھیک تو ہیں؟ ایک افسر نے پوچھا۔ کیا ہوا؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ وہ مجرم جو جیل سے فرار ہوا تھا، ہمیں اطلاع ملی ہے کہ وہ اسی علاقے میں کہیں چھپا ہوا ہے۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کیا وہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے؟ پولیس افسر نے سنجیدگی سے کہا، ہمیں لگتا ہے کہ وہ اپنی آخری چال چلنے والا ہے۔ رات گہری ہو چکی تھی، میں جاگ رہا تھا، ماں جاگ رہی تھی اور خطرے کا سایہ ہمارے سروں پر منڈلا رہا تھا۔ اچانک باہر سے کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ میں نے جلدی سے کھڑکی سے جھانکا، وہ وہی تھا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، وہ ہمارے دروازے کے قریب آ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے دروازہ لاک کر دیا اور ماں کو اشارہ کیا کہ وہ خاموش رہے، لیکن ماں نے میری طرف دیکھا اور کہا، بیٹا، میں تھک چکی ہوں، میں اس سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ ماں، آپ پاگل ہو گئی ہیں، وہ ہمیں مار دے گا، میں نے چیخ کر کہا۔ نہیں بیٹا، سچ کو انجام تک پہنچانے کے لیے کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ ماں نے دروازے کی طرف قدم بڑھایا۔ جیسے ہی ماں نے دروازہ کھولا، وہ شخص بجلی کی تیزی سے اندر گھس آیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک وحشیانہ شدت تھی، جیسے وہ برسوں سے اسی لمحے کا انتظار کر رہا ہو۔ دروازے کی چٹخنی دیوار سے ٹکرا کر زور سے بجی اور میں نے ماں کو خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹتے دیکھا۔ تو تم لوگ ابھی تک زندہ ہو؟ اس نے زہریلے لہجے میں کہا۔ ہم زندہ ہیں کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم زندہ رہیں، ماں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ ماں کی طرف بڑھا، لیکن عین اسی لمحے میں نے ہمت کر کے اس پر جھپٹا مارا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بس بہت ہو گیا، میں نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ پولیس کی گاڑیاں باہر آ چکی تھیں، نیلی اور سرخ لائٹس اندھیرے میں روشن تھیں۔ سائرن کی آواز فضا میں گونج رہی تھی، جیسے انصاف خود اپنی موجودگی کا اعلان کر رہا ہو۔ کسی نے فوراً اطلاع دے دی تھی اور اب یہ معاملہ اپنے انجام کی طرف بڑھ رہا تھا۔ چھوڑ دو مجھے، وہ شخص وحشیانہ انداز میں چیخا۔ اس کی آنکھوں میں جنون تھا، مگر میں نے اس کی گردن دبوچ لی۔ یہی وقت ہے جب تمہیں اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا، میں نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ میرے ہاتھ غصے سے کانپ رہے تھے، مگر اس بار میں کسی بھی قیمت پر اسے بچ کر نکلنے نہیں دے سکتا تھا۔ وہ میرے ہاتھ سے نکلنے کے لیے تڑپ رہا تھا، مگر میں نے اسے مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ اگلے ہی لمحے پولیس اندر آئی اور فوراً اسے قابو میں لے لیا۔ 2 اہلکاروں نے اسے بازوؤں سے جکڑ لیا اور وہ مچلنے لگا، مگر اس کی چیخو پکار کا اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اب تمہیں کہیں بھاگنے کا موقع نہیں ملے گا، پولیس افسر نے سخت لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے پر پیشہ ورانہ سختی تھی، مگر آنکھوں میں اس مجرم کے لیے وہی نفرت تھی جو میرے دل میں جل رہی تھی۔ وہ شخص تڑپتے ہوئے بولا، یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی، تم سب کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ پولیس نے اسے جھٹکے سے ہتکڑیاں لگا دی۔ کہانی ختم نہیں ہوئی، مگر تمہارا کھیل ضرور ختم ہو چکا ہے، میں نے سرد لہجے میں کہا، اور اس بار میری آواز میں وہ یقین تھا جو پہلے کبھی نہیں تھا۔ جیسے ہی اسے لے جایا گیا، ماں نے میری طرف دیکھا۔
بیٹا میں آزاد ہو چکی ہوں، میرے خوف ختم ہو چکے ہیں، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ماں میں نے ہمیشہ آپ کی حفاظت کی مگر آپ کی آزمائش بہت بڑی تھی۔ ماں نے مسکرا کر کہا لیکن اللہ نے ہمیں ثابت کر دیا کہ سچائی کبھی نہیں چھپتی۔ کچھ دن بعد ماں نے مجھے بتایا کہ وہ اب اپنی زندگی اللہ کی عبادت میں گزارنا چاہتی ہیں۔ بیٹا میں چاہتی ہوں کہ تم اپنی زندگی سکون اور خوشی کے ساتھ بسر کرو۔ ماں میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گا، میں نے جذباتی ہو کر کہا۔ ماں نے شفقت سے میرا سر چوما اور یوں آزمائش کا وقت گزر چکا تھا اور ایک نئی زندگی کا آغاز ہو چکا تھا، ایک ایسی زندگی جس میں صبر، سچائی اور اللہ کی رحمت کی روشنی تھی۔